اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی ایک بات میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے مطیع ہیں۔ سورہ آل عمران کی 84 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر جن جن نبیوں کے اوپر جو کتابیں اور جن جن نبیوں کے اوپر جو صحیفے اترے ان تمام کتابوں پر، ان تمام صحائف پر بھی ہم ایمان لائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام پر نازل ہوا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا، جو یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا، جو اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اس کے علاوہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، ان تمام کتابوں پر اور ان تمام صحیفوں پر ہم ایمان لائے، اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہم، جیسا کہ یہودیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نہیں مانا اس کا انکار کر دیا۔ لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتا، مسلمان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتا، اور جو نبیوں پر جس کی تعداد علماء نے 100 کے قریب لکھی ہے، ان تمام صحیفے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی، ان تمام کتابوں پر بھی مسلمان ایمان لاتا، اور جو 4 آسمانی مشہور کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، ان تمام کتابوں پر بھی مسلمان ایمان لاتا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں پر مسلمان ایمان لاتا، ان تمام کتابوں میں، ان تمام نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا، بعض کو ماننا، بعض کو چھوڑ دینا، بعض کے اوپر ایمان لانا، بعض کے اوپر ایمان نہیں لانا، بعض کتابوں پر ایمان لانا، بعض کتابوں پر ایمان نہیں لانا، یہ مسلمان نہیں کرتا۔ تمام کتابوں پر، اللہ پر، فرشتوں پر اور تمام نبیوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر مسلمان ایمان لاتا۔ انہی چیزوں کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ان چیزوں میں سے اگر کسی چیز میں بھی کمی ہو گئی، کسی چیز کا بھی نعوذ باللہ مسلمانوں نے انکار کر دیا، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک روایت جو مسند احمد میں نقل کی گئی، وہ میں روایت بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اعمال اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، سارے نیک اعمال اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ نماز حاضر ہوگی اور اللہ سے کہے گی یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ فرمائیں گے تو خیر ہے، بھلائی ہے، اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر روزہ آئے گا، روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بھی بھلائی، تیرے اندر بھی بھلائی ہے، تو بھی خیر کی چیز ہے۔ اس کے بعد حج آئے گا، اس کے بعد زکوٰۃ آئے گی، اس کے بعد صدقہ، خیرات، ہر نیک عمل آئے گا اللہ کے دربار میں، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے اندر بھی بھلائی ہے، تو بھی ٹھیک ہے، تیرے اندر بھی خیر ہے۔ اس کے بعد اسلام آئے گا، اور اسلام آ کر کے کہے گا یا اللہ تو سلام ہے۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کیا کہے گا اسلام؟ یا اللہ تو سلام ہے، میں اسلام ہوں، یا اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تیرے ہی باعث میں بہت سارے لوگوں کو پکڑوں گا
اور تیرے ہی باعث میں بہت سارے لوگوں کو اجر عظیم دوں گا، انعام دوں گا۔ کیا مطلب؟ جو لوگ اسلام کا انکار کریں گے یا ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کریں گے تو اس کو تو میں پکڑوں گا، لیکن جو تجھ کو مانے گا، تیرے اوپر ایمان اور تیری چیزوں پر اور تیرے تقاضوں پر عمل کرے گا، اس کو میں اجر عظیم دوں گا، انعام دوں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ ہے اسبات۔ اسبات سبت کی جمع ہے۔ سبت کہتے ہیں قبیلے کو، جماعت کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے ہر بیٹے سے ایک نسل چلی، ہر بیٹے سے قبیلہ بن گیا، ایک جماعت بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اتنی برکت دی، اولاد میں برکت ملنا، دولت میں برکت ملنا، کھانے پینے میں برکت ملنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کسی آدمی دیکھے اولاد میں کتنے خاندان کے لوگ رہتے، کتنی اولاد ہوتی، اولاد کی اولاد، پوتے پوتریاں، نواسے نواسیاں، پڑپوتے پڑپوتے پڑپوتیاں، کتنی اولاد، اس کے اندر برکت رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کنعان سے جب مصر آئے، آپ کو معلوم ہے ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا تھا، اور 40 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حکمراں بنایا، بادشاہ بنایا، نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان، جس کے بارے میں آج تک 60 یا 70 لوگ تھے، کنعان سے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ جب وہاں گئے 300 سال میں اس خاندان کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ جب فرعون کے ظلم و تشدد سے یہ بنی اسرائیل کے لوگ مصر سے نکلے، رات کو موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں جب یہ لوگ نکلے تو اس کے بارے میں آتا 6 لاکھ لوگ تھے۔ کنعان سے آئے کتنے تھے؟ 70 لوگ۔ لیکن 300 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے اندر، اس قبیلے کے اندر، اس جماعت کے اندر، اس نسل کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب یوسف علیہ السلام کی نسل اور یوسف علیہ السلام کا خاندان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے ظلم و تشدد سے بیزار ہو کر، پریشان ہو کر مصر سے یہ لوگ نکلے، جو 6 لاکھ کی تعداد تھی۔ بتائیے 6 لاکھ ایک خاندان میں کتنی برکت اللہ نے اس کی نسل میں دی۔ اور دوسری برکت اللہ نے یہ دی، چند انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر سارے پیغمبروں کو اسی خاندان کے اندر بھیجا، سارے پیغمبروں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اسی نسل کے اندر بھیجا۔ بتائیے کتنی برکت ہو گئی۔ ایک تو 70 آدمیوں سے 6 لاکھ لوگ ہو گئے 300 سال کے عرصے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 10 نبیوں، کتاب کے اندر لکھا 10 نبیوں کو چھوڑ کر سارے پیغمبر اسی خاندان کے اندر بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری برکت عطا فرمائی۔ لیکن ان کمبختوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے نبیوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تشدد سے ان کو نجات دی، اسی طریقے اس قبیلے کے اندر اتنے سارے انعامات کیے، لیکن اس یہودی قوم، ناشکری قوم نے، اس کمبخت قوم نے، خبیث ترین قوم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کا احترام نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کا اعزاز نہیں کیا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر آج سے 1400 سال پہلے سے اس قوم کو ذلیل ترین قوم بنایا، اور آج بھی یہ قوم ذلیل ترین قوم ہے، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، بعض چیزوں کو مانا، بعض چیزوں کو نہیں مانا، بعض چیزوں پر ایمان لائے، بعض چیزوں پر ایمان نہیں لائے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مغضوب علیہم قرآن کے اندر کہا، ملعون ترین قوم کہا۔ لیکن مسلمانوں کا کام ایسا نہیں، مسلمانوں کو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس چیز کو مسلمانوں نے مانا، اس کا انکار نہیں کیا۔ ساری چیزوں کے ماننے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ تمام کتابوں کو، تمام صحائف کو، تمام نبیوں کو، ساری چیزوں کو ماننے کا نام کیا؟ اسلام ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا بھی مسلمان اگر انکار کرے پھر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے،
جو لوگ قرضوں سے پریشان حال ہیں ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے یا اللہ، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے یا اللہ، ہمارے خاندان، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب جو گزر گئے یا اللہ ان تمام کی کامل مغفرت فرما دیجئے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان کی قبروں کو یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔